بشرط ہے کہ تم مومن ہو. انتم الاعلون ان کنتم مومنین. اللہ نے شرط رکھ دی ہے کہ مومن اگر ہوگے تو کامیابی تمہارا مقدر ہے. دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی سیلاب آپ کے عزائم پر حاوی نہیں ہو سکتا بشرط کہ تم مومن ہو. اللہ رب العزت نے اس امت کو امت قرآن بنایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے عملی ایسے نظارے رکھے کہ ایک بندے مومن اپنی زندگی کے ہر موقع پر اس سے گرمی حاصل کرتا ہے. علامہ اقبال نے رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس طرح اپنے آپ کو اپنی بندگی کو پیش کیا. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جسرے. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جسرے. غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات ہے مسلمانوں. وہی قرآن ہے. قرآن کا مہینہ ہے. قرآن کی امت ہے. ابتدا قرآن سے ہے. تا قیامت قرآن رہے گی. دستور بدلتے ہیں انسانوں کے. ہندوستان کا دستور ہے. امینڈمنٹس ہوتے ہیں, تبدیلیاں آتی ہیں. انسانوں کے بنائے ہوئے دستور ہے. لیکن اللہ نے ساری انسانیت کے لیے ایسا دستور بنا دیا اور دستور بنا کے اس بات کا دعویٰ اعلان کر دیا کہ ہم نے اس دستور کو بنایا ہے اور ہم ہی اسی کے محافظ ہیں. قرآن امت قرآن کا محافظ اللہ اور ایک قرآن کی امت ہم ساری دنیا کے سامنے ہے. خیر امت آپ ہے, قرآن کی امت آپ ہے. یہ آپ کی شان ہے, یہ آپ کا مقام ہے. لیکن ایک لمحے کے لیے, صرف احتساب کے لیے, غور و فکر کے لیے کوئی تنبیہ, کوئی انتباہ نہیں, کوئی شرمندگی کی بات نہیں. سوچنے کے لیے, غور و فکر کرنے کے لیے, ایک لمحے کے لیے قرآن امت قرآن کی حیثیت سے اپنے آپ کو دیکھیں. خیر امت کی طرح اپنے آپ کو دیکھیں. اور آج کے ماحول میں ہمارے اکابرین کے, عوام کو میں نہیں کہتا, الحمدللہ آج عوام کا ایمان ہے جو ساری ملت اسلامیہ کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کر مضبوطی سے کھڑا کی ہے. یہ صرف وہ قائدین ہے, وہ مذہب کے ٹھیکیدار ہیں جو مذہب کے نام پر, عوام کے نام پر اسلام سے دور ہو کر اپنی اغراض و مقاصد, اپنے مفادات حاصلہ کے لیے اسلام کے قرآن کی غلط تفاسیر کو ملت اسلامیہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. خود نہیں بدلتے, قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ شہر حیدرآباد مسلمانوں, حامل قرآن امت, خیر امت مسلمانوں, ولیوں کے شہر حیدرآباد کے مسلمانوں, جیسا فرد خان نے بھی کہا ولیوں کا شہر ہے. کیا شہر ہے مسلمانوں؟ ساری دنیا میں ایک نگینے کی طرح جگمگاتا ہوا آپ کا شہر. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. یہ ہندوستان کے مسلمان, یہ غریب اور معصوم مسلمان, یہ ملت اسلامیہ کے خدمت گزار مسلمان, ان مسلمانوں کے سامنے آج, ان مسلمانوں کے درمیان میں آج, امت مسلمہ کے درمیان میں آج اس شہر کے اندر ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زندوں کا شہر نہیں, ایک قبرستان ہے, ایک مقبرہ عظیم ہے. منمانی چل رہی ہے, جو چاہے کر لو, جو مسلمانوں میں ظلم ہوتا ہے ہونے دو. مرکز ہمارا
مسلمانوں کا مرکز دارالسلام آج ٹھہرا ہے مسلمانوں، لیکن بدبختی کی انتہا یہ ہے لفظ دارالسلام کے نام کے ساتھ دھوکہ فریب اس قدر ہے مسلمانوں، اسلام نے سود کو حرام قرار دیا، اللہ کے رسول نے سود کو حرام قرار دیا، سود لینے والا، سود لکھنے والا، سود دینے والا، سود کی گواہی دینے والا سب برابر کے شریک ہے، یہ اللہ کے باغی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ یہ آج اسلام کے نام پر، دارالسلام کے نام پر آج کی قیادت ولیوں کے شہر حیدرآباد کے اندر غیر امت حامل قرآن اس امت کے سامنے آج دارالسلام بینک سود کا اڈا بنا کر مسلمانوں کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے، اس سے بڑھ کے لعنت کیا ہو سکتی ہے بتائیے؟ سودی کاروبار آ گئے، مکہ مسجد آ جاؤ، ممبر رسول آ جاؤ، نہ کوئی عالم کچھ کہنے والا، نہ کوئی مفتی کو فتویٰ دینے والا، غریب عوام بے آگ مچھلی کی طرح آج شہر حیدرآباد میں تل ملا رہے ہیں مسلمانوں۔ یہ خاموشی، یہ سناٹے حیدرآباد کے ایک آنے والے انقلاب، ایک طوفان کا پیش خیمہ ہے مسلمانوں۔ تم سمجھتے ہو اس حیدرآباد کو قبرستان بنا دو گے؟ ارے یہاں چنگاری ہے، یہاں پر ایک شخص نے اسی مجلس اتحاد المسلمین کو اپنی زندگی دے کر ایک غازی ملت نے، وہ معمولی بات نہیں مسلمانوں، اسی شہر کے اندر ایک معمولی حیثیت سے اٹھ کر امان اللہ خان نے غیر معمولی کارنامے انجام دیے۔ یوم القرآن کے آج 10ویں جلسے میں ہم اپنے دل میں ان کی کمی کو محسوس کرتے ہیں، حیدرآباد کی عوام ان کی کمی کو محسوس کرتی ہے، حیدرآباد کی عوام اس قیادت کی کمی کو محسوس کرتی ہے، اس سچے محبت کرنے والے عوام کے قائد کی کمی کو محسوس کرتی ہے۔ یہ انقلاب کا نعرہ غازی ملت نے لگایا، آپ تم سمجھتے ہو کہ یہ انقلاب کامیاب نہیں ہوگا، تم انقلابات کی فطرت سے واقف نہیں ہو۔ یہ اس غازی ملت کا نعرہ ہے جو ایک سچا غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے چین سیما صفت شخصیت، پارا خون نہیں تھا خان صاحب کی رگوں میں، پارا گردش کرتا تھا، جہاں کسی مسلمان کو دیکھ لیا، اس کے چہرے پر ظلم کی لکیر دیکھ لی، وہیں ہم ٹھوک کے کھڑے ہوئے، چاہے سامنے کوئی طاقت ہو، اعلان جہاد خان صاحب زندگی بھر کرتے رہے۔ یہ انقلاب یوں رائے گا جانے والا نہیں مسلمانوں، اٹھے گی صدا یہاں سے، بک جائیں گے لوگ، بکنے دو، غداری کریں گے، منافقوں کا اڈا بنا کے رکھا ہے۔ ابھی کہا، ابھی حیرت ہوتی ہے، کس کو دھوکہ دیتے ہو؟ آدم ملک کو، فرد خان کو، خان خان کو، کس کو دھوکہ دیتے ہو تم؟ حیدرآباد کے مسلمانوں کو دیتے ہو۔ ہاں سمجھ میں آتا ہے کہ دھوکہ دے سکتے ہو، مگر تم تو اللہ کو دھوکہ دینے پڑتے، یہ کیا بات ہے؟ آپ کا ایک عمل، آج کانگریس کی بات، آسام چلے گئے ریلیف فنڈ تقسیم کرنے کے لیے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کبھی غریب مسلمانوں کو دیکھا نہیں۔ ارے آپ حیدرآباد کی گلی پوچھو گے، یہاں کی غربت، یہاں کی بے بسی، یہاں کے مسلمان، یہاں کی بھوک، یہاں کی پیاس، ہزاروں آسام اس ہمارے شہر میں بسے ہوئے ہیں، تم نے تھوڑا کبھی گرا اور تقسیم کی کبھی مسلمانوں کے اندر؟ بتاؤ، نہیں دکھاوا چاہیے، نہیں دھوکہ فریب چاہیے، ریلیف تقسیم کرنا ہے، آؤ امان نگر کے اندر آؤ، یاقوب پورے کے اندر آؤ، چولہے نہیں چلتے مسلمانوں کے، خواتین ہے کہ برقعے بیون لگے ہیں برقعوں پر، پردے کا اہتمام، گھر پہ ہے پردہ، ٹاٹ کا پردہ ہے، بیون لگا کے پردے ہیں مسلمانوں۔ مرکز دارالسلام، کروڑوں کی دولت، کروڑوں کی جائیداد، وہ شیروانی، وہ ٹوپی، وہ دولت، وہ سب کچھ ہے، کہاں گیا غریب مسلمان؟ کون پوچھے گا؟ کون پوچھے گا؟ گربان میں ہاتھ کون ڈالے گا؟
پکڑنا آپ کو ہے. اب کے گردن تیری ہوگی, اب کے خنجر میرا ہے. 1 دسمبر تیرا تھا, اب ہر دسمبر میرا ہے. بابری مسجد کے شہید کرنے میں صلاح الدین اویسی, تم نے بابری مسجد کو شہید کیا اور مکہ مسجد میں ٹہل کر تم نے جھوٹی قسم کھائی اور مسلمانوں کو ورغلایا اور اپنے عمر تمام جہاں پر مسلمانوں کی خدمت کا بیڑا اٹھایا, رو رو کے ان کے سامنے قسمیں کھا کھا کے ان کو جو ہے پھسلانے کی کوشش کی. اگر تم سچے ہوتے, تمہارا دامن داغدار نہیں ہوتا, تو تم کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی. کوئی سچا انسان قسم نہیں کھاتا. مسلمانوں, تم قسم کو اپنا ہتھیار بنا کر مسلمانوں کو دھوکہ دیے. تم دارالسلام کو ایک سود خانے کے طور پہ تم نے سود کا اڈا بنا کے رکھ دیا. یہی مکہ مسجد کے اندر بم بلاسٹ ہوا. ذرا کان کھول کے سنو, ذرا دل کے کان کھولو مسلمانوں. اسی مکہ مسجد کے اندر بم بلاسٹ ہوا, ظلم ہوا مسلمانوں پر, شہید ہو گئے بچے ہمارے ان جان مالوں پر. اس کے بعد پولیس نے گولیاں چلائی, مار لگا مار پہ مار, زخم پہ زخم, دکھ تم کو پہنچا, گولی ہم چلائیں گے. بم بلاسٹ سے تمہارے سینے کو, تمہارے بچے کے سینوں کو اکھاڑ دیا, بھیجا پاش پاش کر دیا. ہم اس کے وارث کے گولی کا نشانہ بنائیں گے. یہ تماشا دیکھا اس شہر, لیکن نہیں آئے. مکہ مسجد کی قسم کھانے کے بعد, اس کے بعد کبھی مکہ مسجد میں نہیں آ سکے. شہر کی مسجد بم بلاسٹ ہو گیا, پولیس فائرنگ ہو گئی, بقد حیات تھے. دوسرے دن کانگریس کے چیف منسٹر سے جا کے کھجور کھایا, کھجور کھلایا. یہاں پر مسلمان شہداء کی لاشیں تڑپ رہی تھی, تم کو آنا نصیب نہیں ہوا, گزر گئے دنیا سے. مکہ مسجد میں نماز جنازہ تمہاری نہیں ہو سکی. مسلمان دیکھتے رہے اللہ کے اس انتقام کو کہ مکہ مسجد بم بلاسٹ ہوا, کوئی پرسان حال نہیں. اسی دن شام میں فرد خان کے ساتھ ہم ٹھہرے ہوئے تھے. یہاں پر لوگ اس زبان پہ ایک ضعیف المرشا سے کرائے, نوجوان نے کرائے, اے کاش آج امان اللہ خان کسی نے پڑھایا ہے سبق, کیا رشوت دی؟ تم جس طرح دولت مانگتے ہو, کیا امان اللہ خان نے رشوت دی؟ یہ دل کی بات تھی مسلمانوں, یہ احساس تھا مسلمانوں کا. خیر کے کہا آج مکہ مسجد میں بم بلاسٹ اور پولیس فائرنگ کی. اگر امان اللہ خان ہوتے تو دیکھتے کس طرح یہ حامل قرآن, یہ امت کے جو مظاہرے ہوتے. اور تو مکہ مسجد میں بم بلاسٹ ہونے کے بعد لوگوں نے کہا آر ایس ایس کا اس کے اندر ہاتھ ہے, بی جے پی کا اس کے اندر ہاتھ ہے. تحریک نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ مکہ مسجد بم بلاسٹ کے اندر فرق دیکھیے مسلمانوں, حق اور باطل کا فرق دیکھیے. تحریک کہتی ہے کہ آر ایس ایس کا ہاتھ ہے, بی جے پی کا ہاتھ ہے, اور مسلمانوں کی قیادت کا دم بھرنے والے یہ کہتے ہیں آ کر کہ مکہ مسجد بم بلاسٹ پر. کان کھولو مسلمان, دلوں کے کان کھولو, آدم ملک کا جملہ سنو. یہ تمہاری قیادت کا دم بھرنے والے یہ آگے کہتے ہیں کہ آر ایس ایس نہیں, بی جے پی نہیں, بلکہ شاہد بلال کا ہاتھ ہے مکہ مسجد. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. اس سے بڑھ کر دھوکہ کیا ہوگا؟ کیا کریں آ کر آپ کو, آپ کے گھروں میں آ کر آپ کے بچوں کو جھولوں سے نکال کر پھینک دے باہر. کس چیز کے منتظر ہے مسلمانوں؟ کس دھوکے اور کس فریب کا؟ اتحاد تمہارا گیا, حمیت تمہاری گئی, نام تمہارا گیا, اسلام کے نام پہ سود ہے, مسلمان بدنام ہوئے. بم بلاسٹ کیا آر ایس ایس نے, نام آیا شاہد بلال کا. کس کے ذریعے سے, کون سی زبان ہے وہ؟ وہی مرحوم. آج کہنا پڑتا ہے اسلامی ابدال ہے, تہذیب ہے ہماری. رحمت اللہ علیہ, رحمت اللہ علیہ. لکھو نام, اللہ کے ولیوں کے نام لکھو, رحمت اللہ علیہ لکھو ولیوں کے ساتھ. ایک بابری مسجد کے سوداگر کا نام لکھو. اور کیا چاہیے؟ کس دن کے انتظار میں ہو؟ کون سا زخم لگنا باقی ہے؟ کہاں کہاں لوٹے مسلمانوں؟ 50-50 500 روپے کے اوپر, 500 روپے پر غریب عورت کا ووٹ خریدتے ہیں لوگ. آج ہے تحریک ہے, آج دم ہے
اتحاد کی بات کرتے ہو، آؤ مکہ مسجد کو آنے والے ہو، جمعۃ الوداع میں آنے والے ہو، آؤ چیلنج ہے مسجد تحریک کا، یہاں ٹھہرو، اعلان کرو کہ الیکشن میں ہم مسلمانوں کے درمیان میں ایک پیسہ خرچ نہیں کریں گے، اپنے اخلاق اور کردار اور خدمات کی بنیاد پر الیکشن جیتیں گے، الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، تمہاری صفر پر تک پہنچے گے، تمہیں کبھی کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ پیسے کے نام غریب کو لوٹتے ہو، معصوم یتیم کو لوٹتے ہو، غریب بیوہ کو 500 روپے میں 5 سال خریدتے ہو، اس سے بڑے ذلیل سوداگر دنیا میں کوئی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ سوداگری کیا ہے مسلمان؟ یہ سوداگری کیا ہے بتائیے آپ؟ اپنی ماں بہنوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی عزت کو، اپنی پردے کی چادروں کو تم سرے بازار لوٹتے ہو، کھینچتے ہو چادروں کو سروں سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن کوئی یہ ماتم کدا نہیں ہے مسلمانوں، یہ تحریک ہے، یہ صبح کربلا ہے، یہ شام غریبہ ہے، ہر وقت اللہ کا نام سجدہ شبیری ادا کرنے کے لیے قوم تیار ہے، مجاہدین تیار ہے، چھوڑنے والے نہیں ہیں، پیچھا چھوڑیں گے نہیں، انجام کو پہنچائیں گے۔ غازی ملت کا انقلاب، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام در غلام امان اللہ کا انقلاب، جان لگا دی، فلک نما پہ امریکہ کے گھٹنے ٹکوا دیے، لاؤ شہر میں چھنی لے کے چھان لو۔ ارے اللہ نے دیا، تم نے فریب کیا ان کے ساتھ، ٹھہر گئے۔ امریکہ کا سفیر جب آیا اور جس نے شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کی، خان صاحب کو، آپ کے قائد، آپ کے خادم کو، حیدرآباد کے فرزند کو، مجلس اتحاد المسلمین کے سپہ سالار کے سامنے یہ بات آئی کہ گستاخ رسول حیدرآباد میں آ رہا ہے۔ دیکھو مسلمانوں، یہ ہے جواب دہی کا تصور، یہ اللہ کے سامنے ٹھہرنے کا تصور، یہ ہے غلامی کا حق۔ چلے گئے، لوگوں نے کہا مولا صاحب جا رہے ہیں، احتجاج کریں گے، شاید کالی جھنڈی بتائیں گے، سبوں نے کہا طریقہ ہے، لیکن گئے۔ خان صاحب موجود ہے ہمارے ساتھی یہاں پر، محسن ماما سب ہیں یہاں، ہاشمی صاحب، چلے گئے خان صاحب۔ اور ایک بات اگر خود ستائش ہی نہ ہو تو کہوں گا، مجھے روک دیا، آپ نہیں آئے۔ عزائم دیکھو، آپ دیکھو خان صاحب کے عزائم، کرنے کیا جا رہے ہیں معلوم ہے، روک دیا مجھے، بلا آپ جا رہے ہیں بہنا نہیں رکنا ہوگا، بالکل آئے تھا، حکم ہے، نہیں گیا۔ آپ نے وہ ہنگامہ کھڑا کیا، امریکہ کا سفیر سامنے سے آ رہا ہے، گستاخ رسول اور یہ غلام رسول، وہ امریکہ، یہ حیدرآباد، وہ دنیا کی دولت، یہ دین کی دولت، وہ کفار ہے، کفار، اور یہ مومن مجاہد، طاقت کا ایک ہتھوڑا اس کی گاڑی میں مارا، دبک گیا امریکہ، سیٹ کے نیچے چھپ گیا۔ غازی ملت نے اپنا حق ادا کیا، غلامی کا حق ادا کیا، اور بتا دیا اقتدار نہیں ہے، ایم ایل اے نہیں ہوں، غلام رسول ہوں، اس سے بڑھ کے فضیلت کچھ نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کے تمہیں امتیاز کچھ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کے غلامی کا داغ میری گردن میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ امریکہ کو چھکا دیا 8 دن کے اندر، 8 دن کے اندر۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ کام کسی اور یہ گاڑوڑیوں کی طرف سے، یہ بھامٹوں کی طرف سے اگر ہوتا تو پورے اخباروں میں دھوم، یہ چینل وہ چینل چبنگا میں، یہ جواب دہی تو وہاں کی تھی۔ 8 دن کے اندر امریکہ نے معافی مانگی۔ یہ آپ مسلمانوں کے لیے عزت امتیاز ہے، آپ کا عزت ہے مسلمان، یہ آپ کا ساتھی۔ اور اس طرح سے میں آپ بات زیادہ نہیں طویل کرنا چاہتا، وقت تنگ ہے، لیکن روزگار مسلمان میرے درمیان میں ہے، آپ کے ذریعے سے یہ بات ہر گلی کوچے میں جانی چاہیے۔ آج کے افطار میں ہر مسلمان کو مسلمانوں کی عزت و عظمت کی دعا مانگنی پڑے گی۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین،
مسلمانوں کی عزت کی دعا، اس کے لیے کمر باندھ کے ٹھہرنا پڑے گا۔ یہاں امان اللہ خان نے امریکہ کو چھکایا، اور یہ کل جو جمعۃ الوداع میں آ کے مسلمانوں کی بات کرنے والے ہیں، یہ شریف زادے کیا کرے پارلیمنٹ کے اندر؟ بتاؤ مسلمانوں، امریکہ ازلی دشمن، قرآن ابھی فرد خان نے کہا، اخبارات گواہ ہیں، آپ جانتے ہیں امریکہ جو مسلمانوں کا ازلی دشمن، اسرائیل جو مسلمانوں کا دشمن، ان کے خلاف ووٹ دینے کی بات ہے۔ یہاں ٹھہرے مسلمان، روزدار مسلمان، ایک ایک کو کھڑا کر سکتا ہوں میں، کسی مسلمان کو کھڑا کروں، روزدار مسلمان کو، اس سے معاوضہ کروں، اس سے گزارش کروں کہ تم کو امریکہ کو ووٹ دینا ہے، تو کیا تم میں کوئی شخص ووٹ دے سکتا ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول سے دھوکہ کر سکتا ہے؟ لیکن دھوکہ ہوا، آپ کے ووٹ کی طاقت لے کر غریب عورتوں کے 500 ووٹ خرید کر، شیروانی پہن کر، مسلمانوں کا نام لے کر، مسلمانوں کی نمائندگی کے نام پر، ولیوں کے شہر حیدرآباد کی نمائندگی کے نام پر، غازی ملت امان اللہ خان کے شہر حیدرآباد کے نام پر پارلیمنٹ کس نے دی تم کو؟ بات طویل ہو جاتی ہے مسلمانوں۔ جاؤ دیکھو بستیوں کو، امان نگر کو دیکھو، بابا نگر کو دیکھو، کس نے بسائی بستیاں؟ یہ کس کا خون پسینہ بن کر بستیوں میں، یہ بستیوں کے کیچڑ میں ملا ہے؟ کون تھا وہ؟ یہی امان اللہ خان۔ امان اللہ خان کو تم نے بدنام کیا، مسلمانوں کو بدنام کیا۔ پارلیمنٹ کے اندر سوال آیا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ حیدرآباد کا مسلمان کیا کہتا ہے، منتظر ہے سب، لیکن امریکہ خوش ہے، اس کو تو معلوم ہے غلام کیا کر سکتا ہے، غلام کیا کہہ سکتا ہے۔ پارلیمنٹ میں ٹھہرے، اگر وہ دن ہوتا اور غازی ملت کا نمائندہ کا کوئی ہوتا پارلیمنٹ کے اندر، تو ساری دنیا کے اندر کوہرام مچا دیتا، مجلس بچاؤ تحریک کا امیدوار کوہرام مچا کے بتاتا یہ نہیں، امریکہ دشمن مسلمانوں کا، اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا سکتا۔ 1 2 3 اگریمنٹ جو معاہدہ تھا، اس کے اندر یہ جو جمعۃ الوداع میں آ کر مسلمانوں آگ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والا ہے، اس نے امریکہ کی تائید میں ووٹ دیا امریکہ کو۔ کیا اس کا اب اختیار اور حق باقی ہے کہ وہ مسلمانوں کا ووٹ لے سکے؟ کوئی اختیار، کوئی حق؟ آپ کا ووٹ امریکہ کو جائے گا۔ جلسہ یوم القرآن کا ہے، بات مسلمانوں کی ہے، بات ایمان کی ہے، بات قرآن کی ہے۔ مسلمان بہت زیادہ کچھ بولنا نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کا ذہن، اس کی فکر، اس کو کوئی سمجھانے اور بجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن کے حامل ہے، قرآن کی آیات ان آنکھوں نے دیکھی ہے، ہم کیا ان کو سمجھائیں گے؟ آئیے قرآن کی بات کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج یوم الجمعہ، یوم القرآن کے اس موقع پر اٹھے مسلمانوں، ذمہ داری کے احساس کے ساتھ اٹھے، اللہ کو جواب دہی کے تصور کے ساتھ اٹھے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ کیا بتاؤ گے؟ کیا لایا ہو؟ کیا لائے ہو؟ اٹھو، وقت ہے، آخرت کماؤ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کچھ کریں گے، ہم ذریعہ بن سکتے ہیں، کیونکہ ہم کو اپنی اندر یہ احساس ہے کہ ہم لرزہ و ترساں ہیں، ہم بیمان نہیں ہیں، ہم حرام کا نہیں کھاتے، ہم سود کے خلاف ہیں، ہم ماں بہنوں کی عصمتوں پہ ہاتھ نہیں ڈالتے، ہم غازی ملت کی تحریک کے لوگ، یہ حیدرآباد کے مسلمان، یہ روزے دار مسلمان، یہ شریف مسلمان اس بات کا عہد کرے، اٹھے جائیں مسلمانوں سے بات کریں، جمعہ کی نماز کے بات کریں، افطار کے وقت بات کریں۔ تدفین ہے اگر مسلمان ہو، کہاں تک لے جا رہا ہوں میں آپ کو؟ میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو؟ گزر گیا عزیز اپنا، دفناتے ہو اس کو لے آ کے قبرستان میں، باہر نکلو تو سب سے پہلے ملت کی عزت کی بات کرو، اس کے اعلیٰ اقتدار کے حاصل کرنے کے حوصلوں کی بات کرو۔ حوصلہ مت چھوڑو۔ یہ مسجدوں میں جو ڈولے رکھے ہوئے، یہ ڈولوں کی طرف مت دیکھو مسلمانوں، مر جائیں گے، ڈال کے لے جائیں گے، کہاں مرنا ہے کہاں دفننا ہے، یہ نہیں ہے سوال۔ چلا ڈالو، یہ ڈولوں کے انتظار میں زندگی مت گزارو۔ میدان میں مرنے کا حوصلہ، جہاد فی
سبیلہ لعلکم تفلحون. جہاد کرو فلاح پا جاؤ، جہاد کرو. اب کیا چاہیے تم حیدرآباد کے مسلمانوں؟ جہاد کا اور کون سا منظر، کون سا میدان کارزت، کون سا میدان چاہیے؟ دشمن سامنے ہے، دارالسلام کے نام پر قیادت موجود ہے، تحریک کے نام پر انقلاب برپا کر دو اور بتاؤ حیدرآباد کے مسلمانوں کو کہ کس طرح مسلمان اپنے انقلاب کو زندہ کر سکتے ہیں قرآن کی روشنی میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کی روشنی میں. بات ختم ہوئی مسلمان. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، جماعت، سود کے بت، کفر کے بت، انا کے بت، دارالسلام اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا